محترم سامعین کرام، اگر آپ کو ایک ایسا عمل بتایا جائے کہ جس میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو پکی ٹھکی شفاعت نصیب ہو جائے، گارنٹیڈ بات ہے، کیا خیال ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے فرما دیں تو جب تم یہ عمل کرو گے تو تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہے۔ اچھا، پھر ایک اور فضیلت ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت میں داخلہ بھی نصیب فرما دے، اور پھر تھوڑے سے مزید عمل سے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ بھی بخش دے گا، تو کتنا یہ عظیم عمل ہے۔ اور یقیناً یہ ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے پاسبل بھی ہے، آسان بھی ہے، ہم کر بھی سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام و خواص اس حوالے سے انتہائی سستی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ عمل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال حین یسمع النداء یا یسمع المؤذن، جب آدمی مؤذن کو سنے اور پھر جو مؤذن اذان میں کلمات کہتا ہے وہ کلمات اس کے ساتھ دہرائے۔ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مؤذن کو سنو نا، اذان دے رہا ہے، تو جو کلمات وہ کہتا ہے تم پیچھے دہراؤ۔ حدیث میں استثناء ہے، جب سیم سارے کلمات وہی کہنے ہیں، دہرانے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن جب وہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح 4 کلمات کہیں تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور فجر کی اذان ہے تو پھر الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی آپ نے کہنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح کرتا ہے نا، ثم صلوا علی، پھر تو میرے اوپر درود پڑھو۔ درود پڑھنا ہے، اذان کا جواب، پھر درود پڑھنا ہے۔ فمن صلی علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرا، جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے، یا اللہ رب العزت 10 دفعہ تعریف فرماتے ہیں اس کی۔ اور مزید آگے یہ ہے ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے لیے تم مقام وسیلہ کی دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں انہیں بھی ہماری دعا کی اور اللہ کے حضور التجا کی ضرورت ہے۔ میرے حق میں تم دعا کرو، ہم نے تو پورا کلی اختیار ان کو دے دیا نا، مختار کل بنا دیا ہے۔ فرمایا یہ کرنے کے بعد فمن سأل لی الوسیلہ، اچھا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ مانگو۔ فإنہ منزلۃ فی الجنہ، وہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، میرے لیے مانگو۔ اور مجھے امید ہے ان اکون انا، امت میں سے ایک شخص کو وہ مقام ملے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا، مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا جسے رب تعالیٰ یہ مقام نصیب فرمائے گا۔ فمن سأل لی الوسیلہ، تو جس شخص نے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کی، حلت لہ الشفاعہ، اس شخص کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن حلال ہوگی، پکی ہے۔ اب دوسری حدیث میں کیا ہے؟ پوری دعا ہے۔ اچھا، دوسری صحیح مسلم کی، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، اگلی حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ پوری اذان کا جواب ہے۔ مؤذن یہ کلمہ کہے تم نے یہ کہنا ہے، پھر یہ کہے تم نے یہ کہنا ہے، تفصیلی آپ کو یہ چیز معلوم ہے۔ پھر جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا، فقال لا الہ الا اللہ من قلبہ، یہ شخص دل سے پوری اذان کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی دل و جان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داخل الجنہ، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی ہے۔ اور ایک اور عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یہ اذان کے جواب میں جواب تو دینا ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں یہ مزید اضافہ بھی وہ کر لے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اذان کے جواب کے ساتھ ساتھ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ دعا جن بھائیوں کو یاد نہیں وہ یاد کر لے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعث مقام محمودا الذی وعدته۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، یہ وہی مقام وسیلہ جنت میں ایک درجہ مقام ہے، جس نے میرے لیے دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ آپ کو فضیلت عطا فرما، فضیلت تمام انبیاء پہ فضیلت تو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے فضیلت کا بھی اللہ سے سوال کرو، مانگو، اور مقام محمود کا بھی۔ یہ وہ مقام ہے جو شفاعت کبریٰ کا مقام ہے قیامت والے دن، جب تمام انبیاء اس عظمت سے اور رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر حساب کتاب کا سوال کرنے سے کترائیں گے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا کریں گے، اور وہ جو اعزاز ہے شفاعت کبریٰ کا، حساب کتاب کے آغاز کا، وہ اعزاز بھرے میدان میں، محشر میں، یہ اعزاز کس کو پروٹوکول ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ہے مقام محمود، ہر کوئی وہاں آپ کی تعریف فرمائے گا۔ یہ دعا پڑھنی آپ نے یاد بھی کرنی ہے۔ اور آخری بات، اذان کے بعد یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، مزید آپ یہ کلمات یاد کر لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات جو انسان پڑھتا ہے نا، اور آگے کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یہ کلمات پڑھتا ہے، غفر اللہ لہ ذنوبا، اس دعا کی پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بھائیو، عمل انتہائی ہلکا ہے، انتہائی آسان ہے، لیکن اسی قدر ہماری سستی بھی بے انتہا ہے۔ جنت کے حصول کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت پانے کے لیے، اور گناہوں کی بخشش کے لیے، اور خصوصاً جب اذان ہو رہی ہو تو یہ بھی حدیث ابو داؤد کی مستند ہے، اذان کے وقت دعا بھی پڑھیں، یہ اذکار بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں۔ میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس موقع پر دعا رد نہیں ہوتی۔ دو موقع ہیں فرمایا، دعا رد نہیں ہوتی، یا پھر یعنی کم ہی ہے کہ وہ رد ہو۔ ایک وہ موقع ہے عند النداء، اذان کے وقت کی ہوئی دعا، اور عند البعث، جنگ کے وقت جب شدید گمسان کا رن پڑا ہو، اس موقع پر بھی جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کی قبولیت، بخش، جنت کا حصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حصول بہت بڑی سعادت ہے۔ عمل معمولی ہے، اللہ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔